الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز علماء کرام، قابل احترام سامعین حضرات، کلیہ صالحہ للبنات کے دعا کہ نہایت ہی اہم ذمہ داران اجلاس عام کے منتظمین حضرات، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، یوٹیوب کے ذریعے سے آن لائن سن رہے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی خواتین و حضرات، رات کافی گزر چکی ہے اور یہ سالانہ 9واں یہ پہلی رات ہے اور کل کی بھی رات مجھے خطاب کرنا ہے. آج مختصراً کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کو انسانیت بتانے کے لیے، انسانوں کو مارگ درشن بتانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کے راستے کی طرف لے جانے کے لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول، کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر ڈرانے والا ضرور کوئی نہ کوئی آیا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,00,000 سے زائد رسولوں کو بھیجا، اور جتنے بھی رسول آئے، پیغمبر آئے، رشی منی آئے، سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا اور سارے پیغمبروں کا ایک ہی مشن تھا. وہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی عبادت ہو
اور غیر اللہ کی عبادت سے بچ جائے، سجدہ کرے تو صرف اللہ کے سامنے، جھکے تو صرف اللہ کے سامنے، مانگے تو صرف اللہ سے، توکل اور بھروسہ ہو تو صرف اللہ کی ذات پر۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں نے اپنی زندگی میں صرف یہی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کیا، اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، 950 سال تک دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنے قوم کی بہت ہی زیادہ فکر تھی، حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے، اور اعلانیہ اپنے بھی لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف بلایا۔ تو بعض جگہوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے چپکے چپکے لوگوں کو دعوت دی۔ یہ دعوت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ تک جب پہنچا، یعنی نبیوں کا سلسلہ جب ختم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ نبی اکرم کی فکر اس امت کے لیے سب سے زیادہ یہ تھی کہ یہ امت صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے بس، اور کسی کے سامنے نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سالہ زندگی میں، تو اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کو بلا کر کے لوگوں کو اسی چیز کے دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگوں تو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر بھی دعوت دی، مدینہ کے اندر بھی لوگوں کو دعوت دی۔ اتنا زیادہ اللہ کے نبی نے اتنا زیادہ کوشش کیا اور اتنی زیادہ فکر مند اللہ کے نبی تھے، لگتا تھا کہ اللہ کے نبی رات میں بھی جاگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی سجدہ بھی کر رہے ہیں، تو اسی قوم کے لیے، اسی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری قوم کو، میری امت کو اللہ تو ہدایت دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھی اس امت کے لیے میرے بھائیو، گھر کی فکر نہیں، پریوار کی اتنی زیادہ فکر نہیں، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کتنی بڑی بلڈنگ بنائیں گے، کتنی ان سب چیزوں کی فکر نہیں، سب سے زیادہ فکر ہے تو انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں سنو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے، مثلی و مثل الناس، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے، اور آگ جلانے کی وجہ سے بہت سے پتنگے اور پروانے کنارے کنارے گھومنے لگتے ہیں، اور اس کو آگ جلانے والے پتنگ اور پروانوں کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اسی آگ کے اندر جل جاتا ہے، اسی آگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہی مثال میں تمہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فیہا، اے لوگوں تم کو میں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ انا آخذ بحجزکم من النار، میں تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند تھے۔ آپ نے دعوت کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، آپ نے دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، اکیلے اکیلے بھی آپ نے کام کیا۔ جب مکہ والوں نے آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنون اور یہاں تک کہ سب کچھ کہنا شروع کر دیا، تو محمد رسول اللہ کے کان میں آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے 100 کلومیٹر دور پر ایک بستی ہے جس کا نام طائف ہے۔ اچھا طائف ہے، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں؟ ہاں،
اللہ کے نبی نے یہ بھی نہ دیکھا کہ 100 کلومیٹر دور کا سفر کیسے کروں گا. نبی اکرم نے پیدل سفر کیا 100 کلومیٹر، اور 100 کلومیٹر پیدل سفر کرنے کے بعد 8 دنوں تک طائف والوں کو آپ نے دعوت دی، طائف والوں کو آپ نے سمجھایا، طائف والوں کو آپ نے اللہ کی طرف بلایا، طائف والوں کو آپ نے جنت کی طرف بلایا، طائف والوں کو آپ نے جہنم کے راستے بچانے کی کوشش کی. میرے بھائیوں، طائف والوں نے بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی اچھا کام نہ کیا، بلکہ طائف والوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا، نبی اکرم کو مارا، اتنا مارا کہ آپ کے پیروں سے اتنا خون نکلا، اتنا خون بہا کہ نبی اکرم کے جوتوں میں جم گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام تھا ساتھ میں، ان کو لے کر کے گئے ایک باغیچے میں، اور اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے. میرے بھائیوں، تصور کرو، جب ہوش آیا تو ملک الجبال بھی آیا، فرشتہ بھی آیا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا، ہواؤں کا فرشتہ بھی آیا، اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے، آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو برباد کر کے رکھ دو، ان طائف والوں کو تباہ کر دو، چکرا چور کر دو، ان کو تہس نہس کر دو. اللہ کے نبی کو دیکھو میرے بھائیوں، اتنا ستانے کی بات محمد رسول اللہ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہی تھا، اللہم دی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے دے اللہ، یہ قوم مجھے جانتی نہیں اللہ، اے اللہ اس قوم کو اللہ اسلام کے اللہ ان کو ہدایت دے دے اللہ. اللہ کے نبی مار کھانے کے بعد بھی اپنی اس امت کے لیے اتنے زیادہ فکر مند ہے. تصور کرو، آپ سوچیے اور غور و فکر کیجیے اس امت کے لیے کتنا فکر مند ہے. آپ دیکھیے اس امت سے محبت اور اس امت کی فکر اللہ کے نبی کو کتنی تھی. اللہ کے نبی کو مسواک بہت ہی زیادہ پسند ہے. ہر نماز میں محمد رسول اللہ مسواک کرنا بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے لولا شقا علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاح. اگر میری امت پر یہ مسواک کرنا بھاری نہ ہوتا، اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا، میری امت پر یہ بوجھ نہ ہوتا کہ ہر نماز میں مسواک کرنا، ان کو اگر تکلیف نہ پہنچتی تو میں اپنے امت کے لوگوں کے لیے مسواک لازم قرار دیتا، اپنے امت کے لوگوں کے لیے ہر نماز میں مسواک انیوار قرار دیتا، لازم قرار دیتا. لیکن اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مسواک ہر نماز میں میری امت کے لوگ نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہ دیا. حالانکہ اللہ کے نبی آخری وقت میں محمد رسول اللہ کی سانس اس کی جسم سے نکلنے والی ہے، اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے. نبی اکرم کی نظر پڑ گئی اپنے ایک بغل والے صحابی کے پاس، عبد الرحمن کے پر نظر پڑی، وہ مسواک کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کو اشارہ کیا، عائشہ مجھے مسواک دے دو. حضرت عائشہ نے وہ مسواک لیا اور مسواک کو حضرت عائشہ نے اپنے دانت سے نرم کر دیا اور محمد رسول اللہ کو مسواک دے دیا. اللہ کے نبی نے آخری وقت میں اللہ کے نبی کو مسواک کرایا گیا. اللہ کے نبی کو مسواک سے اتنی زیادہ محبت، لیکن اپنی امت کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ اپنی امت کے لیے کہہ رہے ہیں اگر میری امت پر بوجھ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا. نبی اکرم کی فکر دیکھی اس امت کے لیے. آگے بڑھیے، عشاء کی نماز ہم اور آپ کے للمتیا کے دعا، یہ آپ کی جھارکھنڈ کے اندر عشاء کی اذان 7 ساڑھے 7 بجے ہوتی ہے. مغرب کے 1.5-2 گھنٹے کے اندر نماز ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد کتنا جلدی. اللہ کے نبی کہتے ہیں عشاء کی نماز مجھے تاخیر سے پڑھنا بہت ہی زیادہ پسند ہے. دیر کر کے عشاء کی نماز پڑھنا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے. لیکن میں سوچتا ہوں اور میں کبھی کبھی سوچ کر کے پریشان ہو جاتا ہوں، اگر میں اپنی امت کو عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا آرڈر دے دو، حکم دے دو، تو میری امت
उम्मत के ऊपर भी ये बोझ हो जाएगा, मेरी उम्मत को भी बड़ी तकलीफ होगी। लौला अशुक्का ला उम्मती लामरतुहुम बिताखीरिल इशा, अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता, मेरी उम्मत पर बोझ न होता, मेरी उम्मत को अगर तकलीफ न होती, तो मैं अपने उम्मत वालों को कहता, आई मेरी उम्मतियों, ईशा की नमाज देर से पढ़ना, लेकिन मेरी उम्मत को ये तकलीफ पहुंचती है, इस वजह से मैंने ये ऑर्डर न दिया। बताइए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत से कितनी ज्यादा मोहब्बत है और अपनी उम्मत के लिए कितनी ज्यादा फिक्रमंद है। तो सब कुछ करें आप। आगे देखिए, अल्लाह के नबी कहते हैं, हर नबी को अल्लाह ताला ने कैसी दुआ दी, हर नबी को, जितने भी नबी आए, हर नबी को अल्लाह ने कैसी दुआ दी है, जो दुआ अगर वो दुनिया में मांगेंगे तो उस दुआ को अल्लाह ताला जरूर सुनेगा। एक दुआ, उस दुआ को अल्लाह रद्द नहीं कर सकता है। लिकुल्ल नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन, हर नबी को अल्लाह ने कैसी दुआ अता फरमाई है, जो दुआ एक्सेप्ट होकर के रहेगी, वो दुआ रिजेक्ट नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी कहते, वलाकिन इख्तबातु लिउम्मती, लेकिन मैंने इख्तबातु लिउम्मती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा, लेकिन मेरे वो दुआ बचा करके रखी है, क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। जब मेरी उम्मत परेशान हाल होगी, जब मेरी उम्मत परेशान होगी, तो उस वक्त में उस दुआ का इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरी उम्मत के लिए मैं सिफारिश कर सकूं। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी उस दुआ का इस्तेमाल दुनिया में कर सकते थे, अपने लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए, अपने जिंदगी के लिए, लेकिन अल्लाह के नबी ने उस दुआ को बचा करके रखा है हमारे और आपके लिए, इस उम्मत के लिए, कि क़यामत के लिए उस उम्मत का जो हाल होगा, उस वक्त ये उम्मत जाएगी तो जाएगी, मेरे पास ही तो ये उम्मत आएगी, तो उस वक्त में अल्लाह से दुआ मांगूंगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी से कहेगा, सल्लल्लाहु, ऐ नबी तो मांग, तुझे दिया जाएगा, ऐ नबी तो सिफारिश सुनी जाएगी, ऐ नबी क्या मांगता है मांगो। मेरे भाइयों, तो उस वक्त अल्लाह के नबी दुआ करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस नबी की दुआ को सुने, एक्सेप्ट करेगा। आगे देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ऐसे अपनी बीवी के साथ बैठे हुए मुड़ में, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मौका का फायदा उठाया और मुड़ को देखते हुए हजरत आयशा ने कह दिया, अल्लाह के नबी आप तो नबियों के सरदार हैं, आप तो आखिरी नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआ को तो रिजेक्ट नहीं करेगा। ऐ मेरे शौहर सरताज, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे शौहर, आप दुआ मांगते हैं, ऐ मेरे शौहर आप मेरे लिए भी दुआ मांग दीजिए, ऐ मेरे शौहर मेरे लिए भी आप दुआ मांग दीजिए, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, अल्लाह ताला मेरी गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह के नबी को जब इस तरीके से बोला गया तो अल्लाह के नबी को तरस आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी की बात सुन करके अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा गफिर ले आयशा, आय अल्लाह, आय परवरदिगार आलम आयशा को तो माफ फरमा दे, अल्लाहुम्मा गफिर ले आयशा मा तकद्दम मिन ज़ंबिहा व मा ताखर, मा असरत व मा आलनत, आय अल्लाह तू मेरी बीवी के गुनाह को माफ कर दे, आयशा के गुनाह को माफ कर दे, मेरी बीवी ने जो चुपके गुनाह किया है उसको भी माफ कर दे, जो अलग-एलानिया गुनाह किया उसको भी माफ कर दे, मा तकद्दम मिन ज़ंबिहा व मा ताखर, मेरी बीवी से जो पिछले गुनाह हो चुके अल्लाह उसको भी माफ कर दे, ऐ अल्लाह जो आने वाली जिंदगी में जो भी गुनाह मेरी बीवी करेगी अल्लाह उसको भी माफ कर दे। अब कितनी जामे दुआ अल्लाह के नबी ने कर दिया, चुपके गुनाह किया उसको भी माफ कर दे, एलानिया गुनाह किया उसको भी माफ कर दे, जो कर चुकी उसको भी माफ,
جو آنے والی زندگی میں گناہ کرے گی اس کو بھی معاف کر دے. کون دعا مانگ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار. کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے لیے. حضرت عائشہ دعا سن کر کے خوش ہو جاتی ہے، اتنا خوش ہوتی ہے کہ خوشی کے مارے ہنسنے لگتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسو کے دعائی عائشہ، میری دعا نے تجھے خوشی نہیں پہنچائی؟ حضرت عائشہ کہتے اللہ کے نبی اتنی جامع دعا اور اتنا زبردست آپ نے میرے لیے دعا مانگی ہے اور میں خوش نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، میں بتا نہیں سکتی ہوں، میں اظہار نہیں کر سکتے ہوں اللہ کے نبی میں کتنا زیادہ خوش ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ سنو، عائشہ سنو، جو دعا میں نے تمہارے لیے مانگی ہے واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ. عائشہ یہ دعا میں اپنے امت کے لیے ہر نماز میں مانگتے رہتا ہوں، اپنے امت کے لیے ہر نماز میں یہی دعا مانگتا ہوں. عائشہ سوچو میں اپنی امت سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت کے لیے اور اس امت کے لیے کتنے فکر مند تھے. سوچو میرے بھائیو کہ اللہ میری امت کو تو معاف کر دے، ہدایت پیدا دے. اور اس امت کے حالات کو دیکھو، اس امت کو نبی کے دین کی کوئی فکر نہیں ہے. نبی کی دین کی کوئی فکر نہیں ہے. نبی کی زندگی کے مطابق نہ چلنا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ شادی بیاہ. ہر کام اپنے مرضی کے مطابق آج مسلمان کر رہا ہے، مرضی کے مطابق فتوے دے رہا ہے، مرضی کے مطابق اپنی زندگی کاٹ رہا ہے. آج مسلمانوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. میرے بھائی اس امت کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کی کوئی فکر نہیں ہے. آج شریعت کو آج لوگوں نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے. آج اسلام کو چوچو کا مربع بنا دیا ہے. آج اسلام کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے. ہم نے اپنے کام سے ہم نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. آج مسلمانوں کے حالات دیکھو، مردوں کے حالات دیکھو، عورتوں کے حالات دیکھو، امیر اور غریبوں کے حالات دیکھو، مولویوں کے حالات دیکھو. میرے بھائیوں آج اسلام کو مسلمانوں نے دنیا کے اندر بدنام. نبی کی فکر اتنی زیادہ اور اس امت کے لوگوں کو نبی کے دین کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں نبی کی دین کو بچاؤ. نبی کی دین کس طریقے سے بچ سکتا ہے؟ نبی کو دین کو اگر بچانا ہے تو آپ کو شریعت کے اوپر چلنا ہوگا، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا ہوگا، کتاب و سنت کو جاننا ہوگا. مدارس کو زندہ رکھنے پڑیں گے. کرسی کے لالچ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا پڑے گا. میرے بھائیوں اس قوم کو فکر مند ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کی دین کی فکر کس طریقے سے ہو، نبی کی شریعت لاگو کس طریقے سے ہو، دنیا کے اندر اسلام کا نظام کس طریقے سے چلے، اپنے گھر کے اندر شریعت کو کس طریقے سے لاگو کریں. میرے بھائیوں ہمیں فکر کرنی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، نبی اکرم کے دین کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. نبی نے اتنا فکر کیا، ہمیں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں جلسہ 2 روزے کا ہے، کل بھی پروگرام مجھے کرنا ہے، رات کافی ہو چکی ہے، بس مجھے صرف حاضری دینی تھی. آج میں نے صرف اتنا کیا ہے، آج صرف ہمارا یہاں پہ حاضری دینے کا کام تھا. کل انشاءاللہ ایک جامع خطاب اور لمبا خطاب آپ کے سامنے ہوگا. ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ بارے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ ہم جب مسلمانوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. ہمیں نبی کے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.